ریاست گجرات کے شہر کے سورت میں واقع حضرت مخدوم شہید سید جمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ صدیوں سے بھارت میں مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارہ اور رواداری کی ایک علامت کے بطور کام کر رہی ہے۔ ملک بھر سے اس درگاہ پر عقیدت مند سورت گجرات آ کر اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت شاہ جمال اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مخدوم جہانیہ ثانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کا وصال غالباً 960 ہجری میں ہوا، اور آپ ہی کی تصنیف سے ایک کتاب اسرار جہانی جواز کارو اشغال صوفیہ پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب کولکتہ میں طبع ہو کر شائع ہوئی ہے۔ آپ بہت بڑے علماء محققین میں سے تھے۔ ایک وقت کتب درسیہ کے لیے معین تھا تو دوسرا وقت ذکر و شغل و تلقین و توجہ کے لیے وقف تھا۔ یہ اتہاس کے اندر ایسا ہے کہ پہلے یہ جنگل تھا، اس جنگل کے اندر یہاں پہ جو راکشس ہے ایسا جو سب رہتے تھے، ان کے ساتھ میں یہ مخدوم سید بابا کے جو کنبہ تھا پورا ان کے ساتھ میں یہ جنگ ہوا یہاں پہ۔ اس کے اندر مخدوم سید بابا کے ساتھ میں ان کا کنبہ بھی جو ہے وہ بھی شہید یہاں پہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ جمعرات کے دن 12 بجے دھوپ ہوتا ہے۔ پہلے سب مزاروں پہ دیا جاتا ہے، بعد میں جو زائرین آتے ہیں وہ سب کو بعد میں ایک لائن سے سب کو یہاں پہ سب کو دھوپ دیا جاتا ہے۔ یہ جو درگاہ ہے سورت سے کتنا کلومیٹر دور ہے؟ 30 کلومیٹر دور ہے، سورت سے یہاں تک 30 کلومیٹر دور ہے۔ ہر لحظہ بشکلات ایار برآمد۔ حضرت سید جمال اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بڑے بڑے علماء وقت مستفیض درس ہونے کی غرض سے حاضر خدمت ہوتے تھے، نیز بڑے بڑے صوفیاء وقت آپ کے خلفاء کی فہرست میں شمولیت کا شرف رکھتے تھے۔ من جملہ آپ کے صاحبزادے شاہ جمال اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص امتیازی شان کے مالک ہیں، اور آپ کے صاحبزادے کے خلفاء حضرت سید محمد کالپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے عظیم خلفاء میں شامل ہیں، اور علم شریعت میں آپ ہی کے ایک شاگرد ملا عبد الرسول صاحب تھے، جو ملا لطف اللہ صاحب کے استاد تھے، اور ملا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ملا جیوں رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور حضرت ملا جیوں شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور نور الانوار تفسیر احمدی کے مصنف ہیں۔ اس درگاہ پر حاضری دینے والے عقیدت مند چادریں چڑھاتے ہیں، عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور مرادوں کی گانٹھیں ڈالتے اور کھولتے ہیں۔ حضرت سید جمال الدین اولیاء بن حضرت مخدوم جہانیہ ثانی بن شاہ بہاؤالدین جیسے صوفی بزرگوں اور اولیاء اللہ نے صدیوں قبل بھارت میں اخوت اور مذہبی رواداری کی ایک شمع اور مشعل روشن کی، جو عصر حاضر میں بھی گھپ اندھیروں کو مٹا کر امن و امان کی روشنی بکھیر دیتی ہے۔ یہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک قوم کے یہاں پہ انسان آتے ہیں، مل جل کے یہاں سے اچھی طرح سے بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ کیا یہ ایکتا کا ایک پرتیک ہے۔ یہاں پہ آنے والے جو بھی شردھالو ہے، ان لوگ کا بھوت ہو، بلا ہو، یا روزی روزگار کا ہو، کیا اور کوئی بھی اولاد کا ہو، کیا اور جو بھی ہے، بابا کی منت آتے ہیں یہاں پہ درشن کے لیے آتے ہیں، بابا کی زیارت کرتے ہیں اور منت پاتے ہیں، اس سب کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کسی نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، صوفی شاعری کی نظرت کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، انسان کا دل بنجر مٹی کی طرح سخت ہوتا ہے، جس پر کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا۔
اسی طرح انسان کے دل پر بھی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ صوفی شاعری دل کو نرم کرتی ہے اور اثر قبول کرنے والا بناتی ہے۔ جب صوفیانہ شاعری کے حروف سماعتوں سے ٹکراتے ہیں اور دل انہیں محسوس کرتا ہے تو پھر سخت مٹی نرم ہونا شروع ہو جایا کرتی ہے، بشرطے کہ یہ عارفانہ کلام سمجھ میں آ جائے۔ دل جب نرم مٹی کی طرح ہو جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بیج ڈالتا ہے۔ لہذا خدا سے عشق کی طرف جانے والے راستے کا سنگ میل تصوف ہی ہے، ایک ایسا راستہ جس میں ذات کی نفی ہوتی ہے، عاجزی و انکساری شخصیت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک صوفی بزرگوں نے اسی فلسفے کو آگے بڑھایا اور ان کی عطا کردہ تعلیمات معاشرے میں آج بھی سخت دلوں کو موم کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلم کی تعداد میں یہاں پہ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے ہمیں یہاں پہ بہت روزگاری ملتی ہے۔ جیسے کہ کسی کی منت ہوتی ہے تو منت اگر وہ پوری کرتا ہے تو وہ چادر چڑھاتا ہے، پھر آنے والی جو آٹو رکشا ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو مطلب ہر ایک جات کے یہاں پہ کھلونے رمکڑے جو بھی دکانیں ہیں وہ لگتی ہے، اور مخدوم سید سرکار کی دعاؤں سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ان کی روزی روزگار چلتی ہے۔ لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ صوفیت اور صوفی شاعری محبت اور اخوت کے وہ خوبصورت حروف ہیں جو صرف ایمان کو تازہ ہی نہیں کرتے بلکہ آدمی کو انسان بھی بناتے ہیں۔ برصغیر میں اسلام کے فروغ میں صوفیاء کرام کا بنیادی کردار رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بزرگان دین کی تعلیمات کا جامع سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ کشمیر کے صوفی بزرگوں کے سرتاج حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے ہزاروں سادات نے نہ صرف اس خطے کو محبت سے سرشار کیا بلکہ پورے ملک کی تشنگی کو دور کیا۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء وہ لوگ ہیں جو خاک بسر رہے لیکن تاریخ میں امر ہو گئے۔ یہ وہ خاک نشین تھے جو ہمسایہ جبریل امین بن گئے۔ جن کی کٹیا میں چراغ نہیں تھا ان کی قبر سے آج چشمے نور ابھلتا ہے۔ جن کے پاس 2 وقت کی روٹین نہیں ہوتی تھی آج ہزاروں انسان ان کے آستانوں پر پلتے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات انسان ہر دور میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے۔ زندگی کا پل غنیمت سمجھ اے غافل، سچی بات کرتا ہوں بس فلاح اسی میں ہے۔ دم غنیمت زان نادان غافلو، دم غنیمت زان نادان غافلو، چھوئی کنی کت پیر باوان کاملو۔